بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہم جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق کل والے ہی موضوع سے ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انشائیہ کیا ہے، انشائیہ کا مفہوم، اس کا آغاز و ارتقاء، اردو ادب میں انشائیہ نگار کون کون سے ہیں، انشائیہ نگاری کا جو بانی ہے اردو ادب میں کس نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ پڑھا تھا انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا کا مختصر سا احوال۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چل رہے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر وزیر آغا کے جتنے بھی مجموعے ہیں انشائیہ کے، ان میں سے کچھ اقتباسات لے کر ہم ان کی عہد ساز شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اردو انشائیہ اس صدی کے دوسرے نصف کے آغاز کا قصہ ہے، اور اب یہ کوئی دو چار برس کی بات نہیں رہی۔ 1950 سے اب تک ایک طرف انشائیہ کے خد و خال کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، تو دوسری طرف اس کے خد و خال مسخ کرنے کی سعی نامشکور کی گئی۔ ایک طرف اس کی کوئی تعریف متعین کرنے کی مخلص کاوش کی گئی، تو دوسری طرف عقل سلیم سے کام لیے بغیر اس کی تضحیک کی گئی۔ ایک طرف اردو ادب میں انشائیہ کی تاریخ مرتب کی گئی، تو دوسری طرف انشائیہ کی بنیاد گرانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی۔ لیکن انشائیہ سخت جان صنف ادب نکلی، پیروں، مریدوں، ڈاکٹروں، عطائیوں سب کی مخالفتیں دھری رہ گئیں، اور انشائیہ کی کومپل ایک مضبوط پودا بن گئی۔ مخالفین جو ہیں وہ جلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ پہلے صنف انشائیہ کی تضحیک کی جاتی تھی، پھر تضحیک کرنے والے عطائی کالم نگار الیکٹرانک میڈیا پر اپنے کالم انشائیہ کے لیبل کے ساتھ پیش کرنے لگے۔ پہلے وزیر آغا کے مقابلے میں نام نہاد انشائیہ نگاروں کو اکلوتا انشائیہ نگار بنانے کی جدوجہد ہوتی رہی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو اختر اورنوی کے ایک دیباچے کا سہارا لے کر علی اکبر قاصد کو انشائیہ کا بانی بنانے کی تگ و دو کی گئی۔ مخالفین کا ہر نیا موقف خود ان کے پہلے موقف کی تردید کرتا گیا، تو جہاں تک اردو انشائیہ کی کوئی حتمی تعریف وضع کرنے کا تعلق ہے، صرف انشائیہ ہی نہیں، کسی صنف ادب کی کوئی حتمی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود مختلف دوسری اصناف ادب جن کے بارے میں مختلف تعریفیں موجود ہیں، اور ان کے متضاد کے باوجود ان اصناف ادب کو سمجھنے میں کوئی مغالطہ نہیں ہوتا۔ انشائیہ کی تعریف اور تفہیم کے معاملے میں مخالفین نے ہمیشہ تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے۔ مثلاً انشائیہ کی تفہیم کے لیے بار بار یہ سمجھا گیا کہ عادت اور تکرار کے دائرے سے باہر آ کر کسی چیز کو دیکھا جائے تو ایک نیا جہان معنی طلوع ہوگا۔ پھر اس رمز کو سمجھانے کے لیے کبھی بتایا گیا کہ شہر کے کسی اونچے مینار سے شہر کو دیکھا جائے تو وہ اس شہر سے مختلف ہوگا جو ہم اب تک دیکھتے رہے ہیں۔
کبھی بتایا گیا کہ ایک کنارے سے دوسری طرف کا ایک ہی منظر دیکھنے کے بعد اگر آپ دوسرے کنارے کی طرف چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو ایک مختلف اور نیا منظر دکھائی دے گا۔ کبھی بچپن کے کھیل کی نسبت سے بتایا گیا کہ اگر آپ سمندر کو سامنے سے دیکھتے ہیں تو عام سی بات ہے، لیکن اگر ٹانگوں میں سے سمندر کی طرف دیکھیں تو منظر کچھ اور طرح کا ہوگا۔ ان ساری مثالوں میں عادت اور تکرار کے دائرے سے باہر آنے کو ہی واضح کیا گیا ہے، لیکن لوگوں نے انشائیہ کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے ٹانگوں میں سے سمندر کو دیکھنا مرغا بننا قرار دیا اور اس بات سے توبہ کی کہ وہ ایسے انشائیے لکھیں کہ جس میں مرغا بننا پڑے۔ تو ایسے مخالفین کے رویے پر مجھے وہ اندھا فقیر یاد آ گیا جس نے کسی سے پوچھا، بابا کھیر کھاؤ گے؟ فقیر نے پوچھا، وہ کیسی ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ دودھ جیسی سفید۔ پھر فقیر نے پوچھا، سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سمجھایا گیا کہ بگلے کی طرح۔ پھر پوچھا گیا، بگلا کیسا ہوتا ہے؟ مجبوراً ہاتھوں سے بگلے کا حدود ضربہ وضع کرنا پڑا اور اندھے فقیر نے ہاتھوں سے بگلے کی ساخت کو ٹٹول کر دیکھا اور توبہ توبہ کرنے لگا کہ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، میرے تو حلق میں ہی پھنس جائے گی۔ سو لکیر کے فقیر، عقل کے اندھوں کے حلق میں انشائیہ کی ٹیڑھی کھیر تاحال پھنسی ہوئی ہے، اور جب تک ٹانگوں میں سے سمندر دیکھنے کو بگلے کی ساخت کی طرح دیکھتے رہیں گے، یہ ٹیڑھی کھیر ان کے حلق میں پھنسی رہے گی۔ وزیر آغا کے انشائیوں کے پہلے مجموعہ جو تھا، ان کا خیال پارے، جو ان کے انشائیوں کا پہلا مجموعہ تھا، کے مطالعے کے بعد پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی کو نہ صرف انشائیہ کی روح کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی، بلکہ وزیر آغا کے انشائیوں میں انہیں وہی راہ کار فرما نظر آئی، اور انہوں نے لکھا اس خیال پارے کے بارے میں، انشائیہ نگاری کی بنیادی شرائط کو وزیر آغا نے خیال پارے میں برتنے کی کوشش کی ہے۔ موضوعات اور نگارش کو دونوں اعتبار سے ان کے یہاں انشائیہ کی روح ملتی ہے۔ وزیر آغا کے ان مضامین کو جوں جوں پڑھتے جائیے، انجانی بوجھی اور روزانہ کی دیکھی اور آزمائی ہوئی چیزوں کے بارے میں احساس ہوگا کہ ہم انہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہم نے انہیں اس زاویے سے کیوں نہ دیکھا۔ تازگی اور تازہ کاری کا یہ عنصر ان مضامین کا جو ہے وہ نمایاں وصف ہے۔ یہ رائے دی ہے ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی نے۔ یہ وزیر آغا کے انشائیہ کا جو مجموعہ ہے خیال پارے کے بارے میں یہ رائے دی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کو انشائیہ کی تفہیم میں کوئی الجھن پیش آئی، نہ وزیر آغا کے انشائیوں سے لطف اندوز ہونے میں کوئی تعصب آڑے آیا۔ انشائیہ کی ٹیڑھی کھیر جن جاروں کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے، انہیں اب وزیر آغا کے لیے انشائیہ کے بانی کے الفاظ بھی بڑی اذیت دیتے ہیں۔ حالانکہ جب وزیر آغا کے انشائیوں کا پہلا مجموعہ خیال پارے شائع ہوا تو مولانا صلاح الدین احمد نے لکھا اس کے بارے میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ رفیق گرامی ڈاکٹر وزیر آغا چند دنوں سے ہمارے بعض بلند پایہ رسائل میں کچھ ایسے مضامین لکھ رہے تھے جنہیں پڑھ کر ناظر کی کیفیت کچھ اس بچے کی سی ہو جاتی ہے جو اسکول میں دیر سے پہنچا ہو اور جس نے گھر کا کام بھی نہ کیا ہو، لیکن اس کے ہاتھوں پر بیت پڑنے کی بجائے ان میں برفی اور کلاکند کے
2 بڑے بڑے لفافے تھما دیے جائیں۔ میں کچھ عرصے تک ان کی اس شعبدہ بازی کا مطالعہ بڑی دلچسپی سے کرتا رہا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس یافت لطیف کو عام کیوں کر کیا جائے۔ آخر ایک دن جب میں ان کا ایک پارہ انشائیہ غالباً لحاف پڑھ کر اسی بچے کی سی کیفیت میں مبتلا تھا جس کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں، یہ تجویز یکے بعد میرے ذہن میں آئی کہ آغا صاحب کے ان بکھرے ہوئے پاروں کو جمع کر کے ادب اردو کی ایک جدید ترین صنف کے اظہار اولین کے طور پر اہل ذوق کی خدمت میں برملا پیش کر دیا جائے۔ پھر لکھتے ہیں تقدیم خیال پارے میں، جب مولانا صلاح الدین احمد نے وزیر اعظم کے انشائیوں کو ادب اردو کی ایک جدید ترین صنف کا اظہار اولین قرار دیا، اس وقت انشائیہ کا کوئی نام نہاد بانی آگے نہیں بڑھا، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ اس نئی صنف کا اظہار اولین نہیں ہے، اس سے پہلے ہم اس صنف کی بنیاد رکھ چکے ہیں، اب ہر کوئی صحرا اپنے سر باندھنے پر تلا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے جو انشائی ہیں ان کے انشائیوں کا دوسرا مجموعہ چوری سے یاری تک شائع ہوا تو مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں، مضامین نو کا یہ مجموعہ اپنی تازگی اور توازن فکر و نظر کے لحاظ سے اردو ادب میں یادگار رہے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم اردو میں اس صنف ادب کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی، تو بیجا نہیں ہوگا۔ یہ رائے مشتاق احمد یوسفی کی وزیر اعظم کے دوسرے مجموعے کو دیکھ کر پڑھ کر یہ رائے ہے ان کی کہ اگر وزیر اعظم کو انشائیہ کا موجد بھی کہا جائے اور یہ بھی کہا جائے کہ انشائیہ ان پر ختم ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ مشتاق یوسفی نے وزیر اعظم کو پہلا اور آخری انشائیہ نگار قرار دیا۔ میرے خیال میں زمانی لحاظ سے یقیناً وزیر اعظم پہلے انشائیہ نگار ہیں، اور کمال فن کے لحاظ سے آخری بھی۔ علامہ اقبال نے جب داغ کو جہاں آباد کا آخری شعر کہا تھا تو زمانی لحاظ سے نہیں بلکہ کمال فن کے لحاظ سے کہا تھا۔ چل بسا داغ اہمیت اس کی زیب دوش ہے، آخر شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے۔ تو وزیر اعظم پہلے انشائیہ نگار بھی ہیں اور کمال فن کے لحاظ سے آخری بھی، لیکن انہوں نے اس صنف کے ارتقاء میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پہلو تہی نہیں کی۔ خود انشائیے لکھ رہے ہیں، انشائیے کی تفہیم کے لیے مضامین بھی لکھ چکے ہیں اور نوجوان انشائیہ نگاروں کو متعارف بھی کروا رہے ہیں۔ یوں محض 3 دہائیاں پہلے مولانا صلاح الدین احمد کی یہ تمنا اور دعا اب ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ تو مصنف نے ادب کی اس نئی پگڈنڈی پر جو چراغ روشن کیا ہے، اس کی جھلملاتی ہوئی روشنی میں ہمارے نئے لکھنے والے اور آگے بڑھیں گے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اپنے اپنے چراغ رکھتے چلے جائیں گے۔ ادب کی نئی منزلیں یوں ہی دریافت ہوئی ہیں اور راتوں کو چلنے والے مسافر اسی طرح اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچے۔ سلام ہے ان پر جو کسی بامراد سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ لوگ جو مسلسل منزلوں کی جستجو میں اپنے ذوق طلب کو کبھی پسماردہ اور فسردہ ہونے نہیں دیتے۔
متعارضین اور مخالفین کی تمام تر منفی کاوشوں کے باوجود موجودہ اردو انشائیہ کے بانی وزیر آغا ہی رہیں گے۔ انشائیہ کی صنف بھی پھلتی پھولتی رہے گی۔ اس کے وسیع تر امکانات کو اخباری کالموں کی جملہ بازیوں اور تضحیک آمیز رویوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خوشبو کو کون قید کر سکتا ہے؟ وزیر آغا کے ساتھی اولین انشائیہ نگاروں میں پہلے ایک عرصے تک گنتی کے چند نام آتے تھے، جیسے غلام جلانی اصغر، جمیل آذر، مشتاق قمر، انور سدید۔ پھر جب ادیبوں کی نوجوان نسل نے اس صنف کو سمجھا اور اس کے وسیع امکانات کی طرف نظر ڈالی تو انشائیہ نگاروں کی ایک کہکشاں سی بنتی چلی گئی، اور اب نوجوان نسل میں اس صنف کے جو ہیں انشائیہ نگار اکبر حمیدی، انجم نیازی، سلیم آغا، قذر لباش، حامد برکی، محمد اسد اللہ، اقبال انجم، رانا تقی، ساشا خان، فرح سعید رضوی، خالد پرویز، محمد اسلام تبسم، راجہ ریاض الرحمان، سلیمان بٹ، خیر الدین انصاری، پروین طارق، مشتاق احمد اور ان کے علاوہ متعدد نئے لکھنے والوں نے کامیاب اور خوبصورت انشائیے جو ہیں تخلیق کی۔ سینئر ادبا میں سے بھی متعدد ادبا نے صنف انشائیے کی طرف توجہ کی، اگرچہ ان کی انشائیہ نگاری پارٹ ٹائم ہے، تاہم ان کے انشائیوں سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ادبا انشائیہ کو سمجھتے بھی ہیں اور اسے لکھنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں۔ ایسے سینئر ادبا میں جوگندر پال، غلام ثقلین نقوی، احمد جمال پاشا، محمد منشا یاد اور شہزاد احمد کے نام قابل ذکر ہیں۔ انشائیہ نگاروں کی یہ کہکشاں دم بدم بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہنامہ چاند میں چوری کی غزلیں چھپوانے والے کالم نگار یا کسی نفسیاتی مریض قسم کے ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں کہ انشائیہ کی خوشبو کو پھیلنے سے روک سکے۔ کر وہ زمانہ یاد کہ تھی آنکھ میں حیا، کر وہ زمانہ یاد کہ تھی آنکھ میں حیا، مابین دوستوں کے ابھی کچھ حجاب تھا۔ ہم تو خوشبو ہیں ہمارا راستہ روکے گا کون، کس بلندی تک وہ دیوار اٹھا لے جائیں گے۔ اردو انشائیے کی تفہیم کے سلسلے میں اب تک مخالفت اور موافقت میں جو کچھ بھی لکھا جا چکا ہے، اس کا محاکمہ وزیر آغا کے مضمون اردو انشائیے کی کہانی میں کر دیا گیا ہے، اور انشائیہ کی تمام تر بحث میں تاحال یہ مضمون حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اردو انشائیے کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے وزیر آغا نے اپنے مضمون اردو انشائیے کی کہانی میں لکھا ہے، میں اس امتزاجی صنف کا نام دیتا ہوں اس کو جس میں کہانی کا مزہ، شعر کی لطافت اور سفر نامے کا تحرک یکجا ہو گئے ہیں۔ تاہم انشائیہ محض ان اوصاف کی حاصل جمع کا نام نہیں ہے، وہ ان سب کو اپنے اندر جذب کر کے خود ایک ایسی اکائی بن کر نمودار ہوتا ہے جس کی انفرادیت ان جملہ اوصاف کی حامل جمع سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انشائیہ کا ایک اپنا سٹرکچر ہے جو سٹرکچرنگ کے عمل کو بروئے کار لا کر سدا نئے نئے امکانات کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے اس مضمون کو وزیر آغا کے بعض انشائیوں اور دیگر اصناف میں ان کے فکری دھاروں کی مماثلت، ربط اور تعلق تک محدود رکھوں گا
تاکہ انشائیہ میں دیگر اصناف کی حامل جمع اور پھر اس حاصل جمع سے کچھ زائد کا منظر سامنے آ سکے۔ وزیر آغا کا ایک انشائیہ ہے آگ تاپنا۔ تو اس انشائیہ میں وزیر آغا لکھتے ہیں کہ شعلوں کی حرارت دھیرے دھیرے ہاتھوں سے ٹکراتی کسی گرم لو کی طرح میری رگ رگ میں اترتی چلی جاتی ہے، تان کا میرے سینے میں بھی ایک ننھی سی قندیل روشن ہو جاتی ہے۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے گویا میں نے آتش لرزاں سے اکتساب نور کر لیا ہے اور خود بھی اس جلتی اور تڑپتی زندگی کا ایک جزو لنفگ بن گیا ہوں۔ جیسے میری بے حس روح کا ہر تار، میرے منجمد جسم کا ہر عضو پگھل کر اس سیل آتشی میں ضم ہو گیا ہے۔ یہ کچھ ان کی نظم ہے، دھوپ میں شعلوں کی حرارت دھوپ کی حرارت بن جاتی ہے۔ یہ ان کا کلام ہے جو انہوں نے انشائیہ کے اس میں لکھا ہے۔ اسی انشائیہ آگ تاپنا میں وزیر آغا لکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے انگیٹھی کی طرف بعض لکڑیاں بیک وقت دونوں طرح سے جل رہی ہیں۔ یہ لکڑیاں ایک وقت میں روشنی کا بہت بڑا منبع کہلاتی ہیں، لیکن بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو اپنی حیات مختصر کو مٹھیاں بھر بھر کر لٹاتے ہیں اور مختصر سے عرصے میں کسی شہاب ثاقب کی طرح جلتے دوڑتے ابدی تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن جن کی درخشندہ گزرگاہ افلاک کو بڑی دیر تک منور رکھتی ہے۔ ان کی ایک نظم ہے انگیٹھی، اس کی چند لائنیں دیکھیں ذرا۔ لیکن نظم اور انشائیہ کے مضمون میں ہم آہنگی کے باوجود انشائیہ میں کچھ زائد یا چیزیں دیگر صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ بدن اس کا ہزاروں سرخ پھولوں سے فروزاں تھا، تمازت اور خوشبو دو جواں سکھیاں اسے سرگوشی میں چھیڑتی تھیں، اور اب چاروں طرف یخ بستگی ہے۔ بکھرتی راکھ نے سب سرخ پھولوں کو بجھایا ہے، تمازت اور خوشبو دم بخود ہیں۔ انشائیہ چیخنا میں وزیر آغا نے گاڑی کے انجن کی اس چیخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، میں جب اس چیخ کو سنتا ہوں تو مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور نہ جانے کیوں مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ یقیناً ریل کی اس چیخ کا میرے بچپن سے کوئی گہرا تعلق ہے، لیکن کیا تعلق یہ بات میں نہیں جانتا۔ ریل کی چیخ کا وزیر آغا کے بچپن سے جو گہرا تعلق ہے، اس کا بھید ایک عرصے کے بعد ان کی ایک نظم ٹرامس میں آ کر کھلتا ہے۔ چھنی کچھ کچھی کی بو سونگھ کے کالے انجن نے فرتے مسرت سے ایک چیخ ماری تھی، اور اس کی کالی جٹاؤں نے پیچھے کی جانب کو اڑ کر گھسیٹتی ہوئی ریل کے تن بدن کو چھوا تھا۔ دھواں ریل کے پیٹ میں بھر گیا تھا، مگر پھر اچانک میرے بابا نے پینک سے بیدار ہو کر، لو سفر کٹ گیا، اب اٹھو، گاڑی رکنے کو ہے، اپنی چیزیں سنبھالو، زمیں پر اتر کر اسے دیکھ اپنی حسرت نکالو۔ وزیر آغا کی نظموں اور انشائیوں میں ربط اور ہم آہنگی کے چند نمونے دیکھنے کے بعد اب دوسری اصناف میں انشائیوں سے ربط اور ہم آہنگی کی چند مثالیں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تو جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، یہ ان کی نظمیں تھیں اور ان کے کچھ انشائیے تھے جن میں ربط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اب دوسری اصناف کے ساتھ اس کا جو ہے وہ موازنہ کرتے ہیں۔ اردو شاعری کے مزاج میں وزیر آغا نے آرایوں اور ڈراڑوں کی آویزش کو تاریخ کے آئینے سے دکھایا ہے۔ بس اسی تاریخی حقیقت کو
انشائیے کے آئینے میں دراڑوں کے موقف کے طور پر دیکھی۔ آریہ جب ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قلعوں کو برباد کرتے چلے گئے تو جواباً اور انتقاماً ہم نے بھی ان کے مویشی چرانے شروع کر دیے۔ وہ سارا دن لڑنے بڑھنے کے بعد جب رات سمے آرام کرتے تو ہم شب خون مار کر ان کے مویشی اڑا لے جاتے۔ یقین جانو ہم نے انہیں اس قدر پریشان کیا کہ وہ اپنے اشوکولوں میں برکھا اور فرزند کے لیے دعائیں مانگنے کے بجائے ہمیں بددعائیں دینا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ان کا ایک مجموعہ ہے چوری سے یاری تک، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فکری سطح پر کائنات میں سنویت کی کرشمہ سازی وزیر آغا کا پسندیدہ موضوع ہے، اور وہ اس مسئلے پر کئی زاویوں سے لکھ چکے ہیں: خیر اور شر، زمین و آسمان، روشنی اور تاریکی، زندگی اور موت، روح اور مادہ، یزنا اور ارحمن، ین اور ینگ، مرد اور عورت، اور ان جوڑوں میں ایک عجیب اور حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ کم و بیش ہر جوڑے میں ایک کردار کا مزاج مرد کی طرح ہے تو دوسرے کا مزاج عورت کی طرح ہے۔ مرد اور عورت کے حوالے سے سنویت کی کرشمہ سازی وزیر آغا کے انشائیوں میں بھی جا بجا نظر آتی ہے۔ سڑک نے مرد کی سی بے قراری اور صمامیت پائی جاتی ہے، فٹ پاتھ عورت کی طرح چنچل، ملائم اور صدگام ہے۔ ان کا ایک انشائیہ ہے فٹ پاتھ تقسیم کا وصف عورت کی فطرت میں شامل ہے۔ جس طرح دھرتی ایک بیج کو سینکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور درخت خود کو لاکھوں پتوں اور شاخوں میں بانٹ دیتا ہے، بہینہ عورت ازل سے اپنے گھر کو کوٹریوں اور سامان کو پوٹلیوں میں تقسیم کرتی آئی ہے۔ پھر ان کا ایک انشائیہ ہے سیاہ، اس میں بحیثیت نگار وزیر آغا کے ناقدانہ خیالات بھی ان کے انشائیوں میں جذب ہو گئے ہیں۔ نثری نظم کے بارے میں وزیر آغا کا موقف ایک کھلی حقیقت ہے۔ ایک انشائیے میں اس کا ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بہادری ایک ناتراشیدہ جذبہ ہے جو سطحیت میں لپٹا ہوا ہے، اس کے پس منظر میں کسی ذہنی ارتقاء کے نقوش نہیں ملتے۔ اس کے برعکس بزدلی انسان کے تدریجی ذہنی اور سماجی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ نثری نظم کی طرح بزدلی بھی مستقبل کی چیز ہے۔ انشائیہ بہادری میں کیا کرتے ہیں، انشائیہ غزل میں قصیدے کی پسلی سے غزل کی پیدائش کی کہانی، آدم کی پسلی سے حوا کی پیدائش کے مذہبی تصور کی طرف واضح اشارہ ہے۔ کہتے ہیں غزل جو ہے وہ قصیدے کی پسلی سے نکلی ہے، جس طرح آدم کی پسلی سے حوا کی پیدائش۔ تو شاعری، تاریخ، فلسفہ، مذہب، تنقید، کہانی، وزیر آغا کے انشائیے ان سب کی حاصل جمع ہی نہیں بلکہ ان میں کچھ زائد کا منظر دور سے ہی نظر آتا۔ تاہم وزیر آغا کے انشائیے اس لحاظ سے پرسنل ایسے بھی ہیں کہ ان میں ان کی شخصیت، ان کے خیالات، ان کا مزاج دیگر اصناف کے مقابلے میں زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے، بلکہ ان کا مزاج، جیسے انشائی مزاج کہنا چاہیے جسے، ان کی تنقید کے اسلوب پر بھی چھا گیا ہے، اور ان کی دیگر تخلیقات میں بھی یہی انشائی مزاج کار فرما نظر آتا ہے۔ وزیر آغا کے انشائی مزاج کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی نے ایک اچپتا سا اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سخت سے سخت بات کو، کہتے ہیں سخت سے سخت بات کو نرم انداز میں کہنے کا یہ طرز کم ادیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ لڑتے ہیں مگر اس سادگی سے کہ اپنی تلوار کو بے نیام نہیں ہونے دیتے۔ مزاج ان کے لیے سیف نہیں، سپر ہے۔
زہریلے طنز نگار اور لٹھ بردار مسلحین ادب اس لیے انشائیہ لکھنے پر قادر نہیں ہو سکے کہ ان کا مزاج غیر انشائی ہے۔ انشائیہ لکھنے کے لیے جس صوفیانہ رواداری اور بے نیازی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد نے خیال پارے کے اشاعت کے وقت جب اردو میں انشائیہ کی نئی صنف کا خیر مقدم کیا تو خیر مقدم کرتے ہوئے چراغ سے چراغ جلتے چلے جانے کی تمنا کی تھی، تب وزیر آغا کو بھی گمان نہ تھا کہ اگلے 30 برسوں میں ہی یہ صنف اپنی جڑیں مضبوط کر لے گی، اور اب کہ چاروں طرف مخالفت کی شدید آندھیاں چل رہی ہیں جو اس نئی صنف ادب کو پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینے پر تلی ہوئی ہے۔ وزیر آغا پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اصناف ادب پر دیگر فنون کا غلبہ صاف محسوس ہو رہا ہے، مثلاً شاعری پر موسیقی کا اور کہانی پر فلم کا، لیکن انشائیہ وہ واحد صنف ہے جو اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس میں اختصار کا دامن وسیع ہے اور خود اس کے اندر امکانات کا یہ عالم ہے کہ اسے کسی اور فن لطیف کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والی صدیوں میں انشائیہ وہ واحد صنف نثر ہے جو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے باعث کامیاب ہوگی اور اپنی حیت اور مواد دونوں میں اعجاز و اختصار کو ملحوظ رکھنے کے باعث آنے والے زمانوں کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے میں کامیاب ہوگی۔ وزیر آغا کا یہ دعویٰ اور یہ یقین دراصل اعتماد کا اظہار ہے۔ مخالفت کے باوجود اردو انشائیہ کی حوصلہ افزا صورتحال پر بھی اور اپنی انشائیہ نگاری پر بھی ان کا یہ اعتماد اور یہ یقین ہے جس پر انہوں نے یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی انشائیہ کے خلاف اڑائی گئی گرد کو ختم ہوتے دیکھ سکوں گا، تب اردو انشائیہ کے فروغ کے لیے وزیر آغا کی خدمات اور ان کی انشائیہ نگاری کو صاف اور اجلے تناظر میں زیادہ بہتر طور پر دیکھا جا سکے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ وزیر آغا کی شخصیت، ان کے عہد میں اور ان صنف ادب انشائیہ کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا کی ہم نے شخصیت کا جو ہے آج بھرپور ان کی عکاسی کی ہے اور بہت اچھے انداز میں وضاحت ان کے مجموعوں کو لے کر، ان کی انشائیوں کے مجموعے اور ان کے نظموں کے مجموعوں کو لے کر بہت وضاحت سے ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا انشائیہ نگاروں میں نہ صرف انشائیہ کے معجد ہیں بلکہ ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ ان پر مکمل ہے، ختم ہے۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا نے ان 30 سالوں میں انشائیہ کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے اور ان کا نام اس صنف کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈاکٹر وزیر آغا حساس شخصیت انشائیہ کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے اور کچھ ان کا ایک اجمالی جائزہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔
تنقیدی اور اجمالی جائزہ بھی انشائیہ نگاری کے حوالے سے، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خاص خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، و امان خدا۔